تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے کم عمری میں شادی اور مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں دو بلز جمع کروائے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار نے دیگر سیاسی جماعتوں کے اقلیتی اراکین اسمبلی کے دستخط کے ساتھ ایک قرارداد بھی قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہے۔ 5 نکاتی اس قرارداد میں مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف جمع کروانے والے بل کو فوری پاس کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلاتے ہیں انہیں بھی کالعدم تنظیموں کی طرح ہینڈل کیا جائے۔ مزید اس قرارداد میں اراکین اسمبلی نے حال ہی میں پیش آنے والے واقعے پر میاں مٹھو بھرچونڈی اور ایوب جان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں بھی 2016 میں مذہب کے جبری تبدیلی سے متعلق بل متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا، تاہم چند عناصر کے شدید دباؤ کے باعث اس وقت اس بل کو واپس لینا پڑا تھا۔ اسی پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال اس طرح سے، کم عمری کی شادی اور جبری مذہب تبدیلی کے خلاف بل پیش، جو لوگ مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلاتے ہیں انہیں بھی کالعدم تنظیموں کی طرح ہینڈل کیا جائے۔ بل کا متن کیا بل اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو جائے گا، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے بے نظیر کی طرف جائیں گے۔ بے نظیر، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے لگتا ہے دونوں بل نہیں پاس ہو پائیں گے، اس لیے کیونکہ ماضی میں ابھی بلکہ یہ کوئی 10 سال پرانی بات تو نہیں ہے، 2 سال پرانی بات ہے۔ 2017 میں یہ دونوں بل، فورس کنورژن والا جو بل ہے، مذہب تبدیل کرنے والا، یہ جو بل ہے یہ آیا تھا سندھ اسمبلی میں، جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت مسترد ہو گیا تھا یہ بل، اور تب جب ہوا تھا تو تب اس میں یہی چیزیں تھیں جو اب جو بل آ رہا ہے اس میں بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 18 سال کی عمر سے کم اگر آپ کی عمر ہے تو آپ مذہب اگر اپنی تبدیل کریں تو وہ نہیں مانیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کرمنلائز کریں گے فورس کنورژن کو، جس میں آپ کو 3 سال یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ اب یہ وہی بل ہے جو اب دوبارہ آ رہا ہے، تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ آپ کی مذہبی جماعتیں، سراج الحق صاحب، یہ لوگ سب کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کس طرح، چاہے کوئی انسان 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، 18 سال کا ہو، مذہب تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تب بھی یہی ایشو ہوا تھا اور نہیں آنے دیا تھا، بلکہ جن لوگوں نے یہ ڈرافٹ کیا تھا بل اس وقت، اس میں سے 3-4 لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی آ رہی تھیں، تو انہوں نے خود ہی ریٹریکٹ کر لیا تھا اس بل میں سے۔ دوسرا یہ جو کم عمر کیا کہتے ہیں بچیوں کی جو شادیاں ہو جاتی ہیں، اب یہ سندھ میں ویسے لاء ہے، یہ پاس ہو گیا تھا 2014 میں، اور وہاں پہ لاء جو ہے، جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 18 سال کی کم عمر میں شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پنجاب میں 16 سال ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو وہاں پہ تو وہ پرانا ایک 1929 کا لاء قانون ہے وہ چل رہا ہے وہاں پہ۔ تو وہ جو بل تھا تب، یہ بھی 2 سال پرانی بات ہے، تب وہ بل آیا تھا نیشنل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں آیا تھا تو پھر ایک سٹینڈنگ کمیٹی کو گیا تھا، وہاں کے اس سٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ رحمان ملک صاحب تھے۔ رحمان ملک صاحب نے وہ بل جو تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو اسلام کے خلاف ہے، آپ کس طرح بچیوں کو روک سکتے ہیں، چاہے ان کی جو عمر ہو ان کی شادی ہونی چاہیے۔ تو تب بھی یہ ہوا تھا اور اب بھی یہی ہوگا۔ دیکھیں، اب عجیب سی بات ہے، آج جو سب سے بڑی مجھے خبر لگی تھی وہ یہ تھی کہ ایک 40 سال کے آدمی کی ایک 11 سال کی بچی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی ڈیرہ غازی خان میں، اور کوئی شور نہیں مچا، کوئی جیسے وہ قرارداد نہیں آئی کسی صوبائی اسمبلی میں، کوئی ہیڈ لائن نیوز نہیں تھی، کوئی شوز پہ باتیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک عورت مارچ ہوا، ایک عورت ایک کاغذ لے کے کھڑی ہوئی تھی جس پہ اس نے لکھا میری مرضی، اور پورے ملک میں آگ لگ گئی، شوز ہو رہے، ہفتوں تک باتیں ہو گئیں، ان عورتوں کو ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں، کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے قرارداد بھی پیش کر دی۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان سے زبردستی ان کا مذہب بدل دیا جاتا ہے، ان کو کڈنیپ کر کے، تو وہ اغوا کر کے، تو پھر وہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے۔ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی، لیکن جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، ان کے اوپر ضرور بات کی جاتی ہے۔ نیائی صاحب، اس بار اب کیونکہ واقعات بہت بڑھ گئے ہیں اس طرح کے، تو اس کے پیش نظر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ بل پاس ہو جائے گا؟ میرے تو خیال ہے کہ ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے اوپر یہ جو اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا کہ کالعدم تنظیموں کے، میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کوئی خوفناک قسم کا اور ایک سخت گیر قسم کا کوئی قانون بنانا چاہیے۔ کالعدم تنظیموں کے تو ایک کئی بین الاقوامی فیکٹرز ہیں اور اس کے اوپر 2 رائے ہیں، میری رائے بالکل مختلف ہے۔ میں ان کو پاکستان کے انتہائی محب وطن سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ان سے کوئی گزن نہیں پہنچی، وہ اسکینڈلائز ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اسم نام نہیں ملانا چاہیے، لیکن مذہبی منافرات والوں کو بالکل زندہ درگور کرنا چاہیے، ان کے لیے اتنی سخت قانون بننا چاہیے، اور کم عمری کی شادی کے اوپر
ہر صورت میں بل لانا چاہیے. انگریز کے وقت میں جب تھا قائد اعظم رتی جناح سے 2 سال بعد شادی اس لیے کی تھی کہ 16 سال کی عمر میں وہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. یہ 1916 کا واقعہ. پھر 1918 میں آ کے وہ شادی ہوئی تھی کیونکہ عدالت کے اندر ہی تب ہی جا کے شادی وہ کر سکے تھے عدالت میں جا کے. تو اس لیے یہ بل پاس ہونا چاہیے اور ہوگا. میں ہوپ فل ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں ہوگا. حسن نثار صاحب, یہ بھی خبر سرگودا سے سامنے آئی تھی جہاں پر ایک 9 سالہ بچے نے اپنی 12 سالہ بہن کو قتل کر دیا اس بات پہ کہ وہ اس کی جبری شادی کرنا چاہ رہے تھے. ماں نے سٹینڈ لیا, وہ نہیں یہ کرنا چاہ رہی تھیں. آپ کے خیال میں اب کتنی ضرورت ہے کہ اس طرح کا بل پاس ہو؟ دیکھیں, اس ملک میں بہت کچھ ہو تو جانا چاہیے, لیکن کبھی ہوا نہیں اور کبھی ہوگا بھی نہیں. یہ بل بھی پاس ہو تو جانا چاہیے لیکن ہوگا نہیں. ابھی نیازی صاحب نے بات کی ہے انگریز کے دور کی. آپ اندازہ لگائیں, صدیوں نہیں ہزاروں سال سے جاری اس ساری رسم تھی ہندوؤں کی بڑی مقدس, جسے ستی ہونا کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں ریٹ, اسے کہتے ہیں احساس, اسے کہتے ہیں اعتماد, اسے کہتے ہیں حکومت, کہ چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا انہوں نے سارا نظام اور ستی کا نام و نشان مٹ گیا ہے. لیکن یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے, اس کی اپنی شان ہے جو بہت ہی نرالی ہے. ٹھیک ہے, جواب میں نے دے دیا. سوری آئی ہیو ٹیکن اے لٹل لانگر. ہونا تو چاہیے آپ کے خیال میں, لیکن ہوگا نہیں. بابر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, میں ایگری کرتا ہوں حسن صاحب سے, بے نظیر سے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. بل تو سندھ میں بھی پاس ہو گیا تھا اس وقت, لیکن جو گورنر صاحب تھے انہوں نے پھر اس پہ سائن نہیں کیا تھا, کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی سرگرم ہو گئی تھی اور باقی جو ہمارے مولانا حضرات ہیں وہ بھی سرگرم ہو گئے تھے. دیکھیے, جان رالز نے ایک تھیوری آف جسٹس دی تھی اور اس میں اس نے کہا تھا ایک ویل آف اگنورینس ہونی چاہیے, کہ آپ جب اگری کریں کہ قانون کیسا ہوگا اور کس طرح اس کا نفاذ ہوگا, تو آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ معاشرے میں کس حیثیت سے پیدا ہوں گے. آپ آدمی ہوں گے, عورت ہوں گے, آپ کس کلاس میں ہوں گے, آپ کا کیا مذہب ہوگا, کیا سوشل سٹیٹس ہوگا. تو پھر پہلے اگری کر لیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے رولز دیے جائیں گے معاشرے میں, تو پھر انصاف کی اور فیئرنس کی کوئی بنیاد پیدا ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمپتھی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ سوچیں کہ باقی دنیا میں تو مائنورٹیز کے ساتھ, جہاں مسلمان مائنورٹی میں ان کے ساتھ زیادتی ہو تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہمارے اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز ہو تو ہم ایمپتھائز ہی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھنے والی بات ہے کہ آپ کی 14-16 سال کی بچیاں کوئی زبردستی کسی اور مذہب پہ کنورٹ کرے, ان کے ساتھ شادیاں کرے, تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے. لیکن نہیں ہے وہ ایمپتھی, اور یہ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ. صحیح, آپ نہیں سمجھتے کیسا ہوگا. ارشاد بھٹی صاحب, پہلے جن جماعتوں کو اس کے اوپر اعتراض رہا ہے, کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو جائز مطالبات ہیں ان کے, وہ اس کے اندر وہ جو پوائنٹس ہیں جن پہ وہ اعتراض کرتے ہیں ان کو سنتے ہوئے کچھ مشترکہ قسم کا کوئی لاہ عمل لایا جائے تاکہ پریکٹیکل سی بات ہو جائے اور بل منظور بھی ہو جائے اور اس پہ نفاذ بھی ہو جائے اس کا؟ دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے یا جو دوسرے کے لیے, یعنی جو اپنے لیے پسند کرے وہی وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. تو میں یہ سوچتا ہوں اکثر کہ کیا یہ جو جتنے بھی بل کی مخالفت کرنے والے ہیں یہ چاہیں گے کہ ان کی 11 سال کی بچیاں یا ہماری 11 سال کی بچیاں, ان کی چھوڑیں ہماری 11 سال کی بچیوں کو کوئی مذہب تبدیل کر لے یا وہ 10 سال میں شادیاں کروا دے, تو کیسا فیل کریں گے؟ اگر تو وہ اچھا فیل کریں گے تو سبحان اللہ, بالکل بل کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ہے, بچیاں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں اور اسلام میں یہ ایسا ہونا چاہیے تو کرنا چاہیے. دیکھیے, جو اب یہ بل پاس ہوتا ہے نہیں پاس ہوتا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہمارا امیج ہے, یہ بہت ضروری ہے. بدقسمتی تو یہ بھی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اصولوں کے ہونے کے باوجود, اور پھر بھی آپ سوچیں کہ کتنے بل ہیں جو ہماری اسمبلیوں نے پاس کیے ہیں, کتنے قانون بن چکے ہیں, یا کون سا خوبصورت قانون ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے, مگر پھر بھی یہ جگہ جگہ بکھری بدصورتیاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ایک تو یہاں پر ہر طبقے کے لیے الگ قانون ہے, دوسرا قانون پر امر درآمد نہیں ہے, تیسرا جزا سزا کا نظام اتنا مریل اور پھس پھسا ہے کہ آخرکار سب بچ نکلتے ہیں.
لہٰذا ایک تو قانون سب کے لیے ہو، جزا سزا کا نظام سخت ہو، شعور و آگاہی کے لیے میڈیا اور ہم سارے معاشرہ سوسائٹی مل کر کام کریں، اور یہ اقلیتوں والا، مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلانے والا، جبری شادیوں والا یا اس طرح کے ایشوز جو ہیں یہ اسکولوں کالجوں کے نصاب میں شامل کیے جائیں۔ ہمارا یہ حال ہے، آپ ہمارا حال دیکھیں، جذبے اتنے ہیں کہ ہم نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے دی، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہم آپ خود کو اسلام میں داخل نہیں کر پائے ابھی تک اپنی پوری مکمل ذات کو، اور نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ اجتماعی کوشش ہوگی تو کام بنے گا، ورنہ خالی بل پاس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپشن آپ اس کے اوپر کوئی نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔